السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ دیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگوں، آج قمری تاریخ کے اعتبار سے ذی قعدہ کی 29 تاریخ ہے، اور آج انشاءاللہ ہم سب ذی الحجہ کی چاند دیکھنے کا اہتمام کریں گے، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں اور ان 10 دنوں میں جو 2 عظیم الشان عبادت انجام دیتے ہیں ان پر روشنی ڈالوں گا۔ ایک تو ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کے مخصوص دن ہیں 10 ذی الحجہ، 11، 12۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں حج کی عبادت جو عظیم الشان عبادت ہے، جو بنیادی اصولوں میں سے ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک حج بھی ہے، وہ بھی انجام دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جن کو قبول فرما لیے وہ حج کی سعادت اور حج کرنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو حج مبرور عطا فرمائے۔ پہلی چیز تو یہ سمجھے کہ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فجر کی شروع کی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی قسم فرما رہے ہیں۔ صبح کی نماز جو فجر کی وقت ہے اس کا قسم فرما رہے ہیں۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور پھر آگے فرما رہے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم فرما رہے ہیں۔ یہ 10 راتیں اکثر مفسرین کرام، ان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل ہے، اسی طریقے سے اور بھی مفسرین کرام ہیں، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ہے، حضرت قلب رحمۃ اللہ علیہ ہے، حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ ہے،
ان سب کی رائے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ابتدائی 10 راتوں کی جو 10 راتوں کی قسم فرما رہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں، ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر یوم النحر یعنی قربانی سے پہلے جو ابتدائی 9 دن ہیں، بلکہ 10 دن بھی جوڑ دیجئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی اہمیت و فضیلت والے دن۔ تو انشاءاللہ اگر کل سے ہم لوگ کی پہلی تاریخ ہوئی تو کل سے لے کر قربانی کے دن تک یہ بہت ہی اہمیت و فضیلت والے دن، اور اللہ کے نزدیک کوئی بندہ اگر ان 10 دنوں میں عبادت کرتا ہے، رات کو اپنی وسعت کے مطابق، حیثیت کے مطابق، یا دن میں بھی عبادت کر رہا ہے، وہ ایسا ہے جیسے کہ شب قدر کی رات میں عبادت۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ شب قدر کی رات سے زیادہ افضل ہے یہ ابتدائی 10 راتیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ شب قدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی۔ شب قدر کی رات کا مقابلہ یہ رات نہیں کر سکتی ہے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، لیکن یہ جو 10 دن ہے یہ بہت ہی اہمیت و فضیلت والے دن ہیں، اس لیے بھی کہ اس میں تمام عبادتیں جو اہم ہیں وہ ایک ساتھ جمع ہو جا رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسے کہ وحدانیت، توحید، سب لوگ آپ لوگ ماشاءاللہ کلمہ پڑھنے والے، سب ایمان والے ہیں، تو توحید بھی جمع ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی ہے۔ جب ہم ایمان والے ہو گئے اور توحید کا اقرار کر لیے تو پھر ہم ایمان والے ہونے کے بعد پھر نماز ہم کو فرض ہے پڑھنا، تو نماز بھی جمع ہو گیا۔ اسی طریقے سے ان ابتدائی 10 دنوں میں روزہ رکھنے کا بھی حکم ہے، فرض واجب تو نہیں ہے لیکن نفلی روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ مشکات شریف کی حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص مرد ہو یا عورت ہو اگر نفلی روزہ رکھتا ہے قربانی سے پہلے 10ویں ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، اس دن رکھنا روزہ حرام ہے، لیکن 1 سے لے کے 9 تاریخ تک کا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر ہے کہ 1 دن کا اگر کوئی روزہ رکھتے ہیں تو 1 سال کا گناہ آپ کا معاف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، نفلی روزہ یہ کتنا اہمیت و فضیلت والا دن۔ اسی طریقے سے اگر آپ پورے 9 دن روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، 10 دن مان کے چلیے، تو آپ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھیں، جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، عرفہ کا دن۔ یہ 9ویں ذی الحجہ کا دن، جس دن شیطان روتا ہے، شیطان پریشان حال رہتا ہے۔ کیوں پریشان حال رہتا ہے؟ کیونکہ 9ویں ذی الحجہ جو یوم عرفہ کا دن ہے، جو حاجی لوگ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اللہ نے جن کو قبول فرما لیا، جو جب وہ میدان عرفات میں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام حاجیوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور صرف حاجیوں کی نہیں، حاجی لوگ جن کے لیے بھی دعا وہاں کریں گے میدان عرفات میں، ان سب کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے شیطان اس دن بہت پریشان رہتا ہے، شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے، اور شیطان روتا ہے، بلکتا ہے کہ ہم بندے کو اتنا بہکائے، گناہوں میں مبتلا رہا، دن رات گناہوں میں رہا، لیکن یہ میدان عرفات پہنچا
اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیے، تو شیطان کہتا میرا یہ جو کرایہ ہے، میری جو محنت ہے، یہ ساری محنت بیکار ہو گئی۔ تو 90 ذی الحجہ کے بارے میں صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت روزہ رکھتے ہیں قربانی سے ایک دن پہلے، بقرعید سے ایک دن پہلے، تو 2 سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ کتنے سال کے؟ 2 سال کے، پچھلے سال کے بھی گناہ اور اگلے سال کے بھی گناہ، 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو سب لوگ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک دن کم سے کم اگر آپ ادھر نہیں رکھ پا رہے، ادھر بھی رکھیں گے نفلی روزہ، تو کم سے کم 1 سال کا گناہ معاف۔ لیکن اگر آپ نہیں رکھے ادھر، تو بقرعید سے 1 روز پہلے کم سے کم انشاءاللہ ہم لوگ 1 روزہ رکھیں گے تو 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ابتدائی 10 دن ہے ذی الحجہ کے، 1 تاریخ سے لے کر 10 تک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان 10 دنوں میں کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو کیا اس سے بھی زیادہ افضل ہے، اس سے بھی زیادہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اگر کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس سے بھی زیادہ افضل ہے یہ 10 دن، اور ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کے نزدیک۔ لیکن ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے اور اپنا مال سب قربان کر دیتا ہے اللہ کے راستے میں، تو اس کا یہ عمل بڑھ جائے گا۔ ورنہ یوں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ابتدائی جو 10 دن ہے، 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 تاریخ تک، یہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ اگر کوئی بندہ یا بندی اس 10 دنوں میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ اصل میں بہانہ ڈھونڈتا ہے، ویسے تو ہر دن ہر رات اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اگر ہم ایک دن میں اگر گناہ کا کام کیے تو سمجھیے کہ ہم نے وہ دن، وہ راتیں ہم اپنے لیے منحوس بنا دی۔ منحوس کوئی دن کوئی راتیں نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی گناہ میں ڈوب گیا تو سمجھیے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو منحوس بنا دی۔ ورنہ یہ جو دن ہے، یہ راتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک حکم دیا ہے کہ اس طریقے سے آپ کو ایک دن گزارنا ہے۔ جو دن آپ کو بنایا گیا یہ کس لیے؟ اس لیے کہ آپ دن میں محنت کریے، آپ کام کرنے کے لیے نکلیے، آپ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دن میں نکلے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، اور بھی بہت ساری ضروریات ہے وہ دن میں کام کرنے کا۔ رات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آرام کرنے کا حکم دیا۔ رات کیا ہے؟ آرام کرنے کے لیے۔ لیکن آج ہم لوگ رات میں جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں۔ رات میں جاگتے ہیں، کوئی موبائل دیکھ رہا 12 بجے رات تک، 1 بجے رات تک، اور اس کے بعد صبح میں اٹھتے ہیں کئے بجے؟ 10-11 بجے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی میری نیند نہیں پوری ہوئی۔ اصل جاگنے کا وقت تو ابھی ہے 11 بجے 10 بجے۔ یہ شہر کے لوگوں کی پہچان ہے۔ ہم لوگ ماڈلنگ زمانے میں ہے نا، ابھی صبح میں کیا کرنے کے لیے اٹھیں گے بھائی؟ تم لوگ دیہاتی ہو،
ताना दिया जाता है देहाती, ये गलत बात है। आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर नहीं अपना रहे हैं, यूरोप वाले तरीक़ा को अपना रहे हैं। हमें हुक्म यह है कि फजर की नमाज से पहले उठ जाइए, फजर की नमाज पढ़िए, सुबह में टहलिए और वर्जिश कीजिए। जिस्म को क्या करना चाहिए? मजबूत करना चाहिए। जब आप 10-11 बजे उठेंगे तो हदीस के अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान गर्दन में 3 गिरहें लगा देता है। कितनी गिरहें? 3 गिरहें लगा देता है। अगर कोई मर्द या औरत फज्र की नमाज से पहले उठता है, वज़ू करता है तो एक गिरह खुल जाता है। वज़ू करने के बाद उसके बाद जब नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ने के बाद फिर दूसरी गिरह खुल जाता है। और फिर दुआ, यानी उठने के बाद जो दुआ पढ़ता है, दुआ पढ़ने के बाद भी तीसरी गिरह खुल जाता है। यानी जब आप उठे तो उठने के बाद जब दुआ पढ़ेंगे तो पहली गिरह खुल जाएगा, वज़ू बनाएंगे तो दूसरी गिरह खुल जाएगा, और जब आप नमाज पढ़ेंगे फजर की तो तीनों गिरहें खुल जाती है। लेकिन अगर कोई इंसान फजर की नमाज नहीं पढ़ता, 10-11 बजे उठता है, तो शैतान तो क्योंकि उनको अपने कब्जे में लिया हुआ है, 3 गिरहें लगा दिया है, फिर अब वो सुस्ती में रहेगा, काहली में रहेगा, उसको सुकून नहीं मिलेगा। आप कभी गौर करेंगे, आप 10-11 बजे उठकर देखें और फज्र से पहले उठकर देखें, बहुत फ़र्क होगा। दुनियावी एतबार से भी मैं बता रहा हूँ, जो इंसान 10-11 बजे उठता है तो उसको कोई काम करने का मन नहीं करेगा, वो सुस्त रहेगा, वो फुर्तीला उसके बदन में नहीं रहने का उसकी अलामत नहीं पाई जाएगी। लेकिन जो इंसान फज्र से पहले उठता है तो उसके अंदर सवाब तो मिल रहा, शैतान के असरात भी ख़त्म, 3 गिरहें भी ख़त्म, उसके अलावा अल्लाह ताला उसके बदन में सुस्ती को दूर कर देते हैं और फुर्तीला पैदा कर देते हैं, उसको अच्छा लगता है। इसलिए आप हजरात कोशिश करें कि हम फज्र से पहले उठेंगे और फज्र की नमाज पढ़ेंगे। अब याद रखिएगा, तो अल्लाह ताला के नज़दीक ये इब्तिदाई जो 10 दिन है ये बहुत ही फजीलत वाले दिन, अल्लाह के रास्ते में निकलने से ज़्यादा फजीलत वाले दिन है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तो हदीस के अंदर है कि इन इब्तिदाई 10 दिनों में आप अल्लाह की वहदानियत बयान कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तौहीद का इकरार कीजिए, कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़िए। इसी तरीके से सहाबाए किराम से मनक़ूल है कि इन इब्तिदाई 10 दिनों में सहाबाए किराम क्या किया करते थे? तकबीर पढ़ा करते थे। क्या तकबीर पढ़ा करते थे? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सहाबाए किराम से मनक़ूल है कि वो बाज़ारों में भी जाया करते थे तो बुलंद आवाज़ से पढ़ा करते थे। इसलिए कल से अगर आज चाँद दिखा तो पहली तारीख कल से शुरू कर दे, उठते बैठते चलते फिरते तकबीर पढ़े। क्या पढ़े? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और एक तकबीर है 9वीं जिलहिज्जा की फज्र से लेकर 13 जिलहिज्जा की असर तक, वो वाजिब है, वो ज़रूरी है। और ये जो है ये ऐसे मुस्तहब के दर्जे में, ये कोई फ़र्ज़ वाजिब ज़रूरी नहीं है, पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, ज़रूरी समझ कर नहीं पढ़ने। और 9वीं जिलहिज्जा यानी बकरीद से एक रोज़ पहले से लेकर 13 जिलहिज्जा के असर तक जो पढ़ते हैं वो ज़रूरी होता है फ़र्ज़ नमाज के बाद।
لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، جماعت چھوٹ بھی جائے تو آپ السلام پھیر کر ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ عورتیں بھی، ان پر بھی واجب ہے، ان کو بھی بتانا چاہیے، لیکن ہم لوگ کرتے کیا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اگر بغل والا پڑھا تو ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بغل والے نہیں پڑھا تو ہم بھی خاموش۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے دائیں بائیں طرف نہیں دیکھنے کا۔ عورتوں کو، اپنی ماں بہنوں کو بھی بتانا چاہیے کہ آپ بھی پڑھیں گے۔ اب یاد رکھیے، قربانی یہ ابتدائی جو دن ہے، بقرعید کے جو 3 دن مخصوص دن ہے، اس میں قربانی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ قربانی کہتے کس کو ہے؟ قربانی کہتے ہیں کہ ایسا عمل کیا جائے جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہو جاوے، اللہ ہم سے قریب ہو جاوے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ لیکن شریعت اسلام میں قربانی اس کو کہتے ہیں کہ مخصوص 3 دنوں میں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک، ان 3 دنوں میں مخصوص قسم کے جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں ہماری شریعت۔ یہ قربانی ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے لیے حکم ہے، نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی ہوتی چلی آ رہی ہے۔ قربانی کے دن میں اگر کوئی اپنے اعتبار سے سوچے صدقہ کر دیں گے، چھٹکارا نہیں۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب فرض ہے ان پر قربانی بھی واجب۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس 40,000 پیسہ ہے، یا 612 گرام چاندی ہے، یا 87 گرام سونا ہے، یا ایسا مال ہے جس کو بیچنے کی نیت سے آپ رکھے، مال تجارت والا مال 40,000 کی قیمت کے برابر ہے۔ اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی چیز ہے تب بھی قربانی واجب ہے، قربانی دینی چاہیے۔ اب قربانی میں کتنا پیسہ لگتا ہے؟ حصہ لے تو 4-5 ہزار، چھوٹا لے رہے ہیں تو 20,000 25,000۔ قربانی کرے خوش دلی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی جو نماز ہے، روزہ ہے، جو ہم لوگ کرتے ہیں، قربانی ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کے یہاں ہمارا جانور کا گوشت، کھال وغیرہ نہیں پہنچتا۔ اللہ کے یہاں آپ کا جو اخلاص، اللہ کی رضا، للہیت جو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وہ پہنچتا ہے کہ آپ دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو قربانی جب کرے خوش دلی کے ساتھ کرے، جن پر واجب ہے اللہ کے لیے وہ سستی نہ کرے۔ بہت سے گھر کے افراد کیا ہے کہ 5 کمانے والے ہیں، قربانی صرف 1 دیتے ہیں، سمجھتے سب کے طرف سے ادا ہوگی۔ یہ غلط فہمی ہے۔ اگر 5 کمانے والے، اب 5 مالدار ہیں، زکوٰۃ ان پر فرض ہے، وہ دیتے ہیں 5، تو 5 کو الگ الگ حصہ دینا ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹا سوچ رہا ہے کہ ہم دے دیتے ہیں، باپ کی طرف سے بھی ہو جاوے گا، باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم دے رہے ہیں، بیٹا کی طرف سے سب۔ اگر 5 کمانے والے 5 کو الگ دینا ہے، 7 کمانے والے 7 کو الگ دینا ہے، حساب ہمیں الگ الگ دینا ہے کل قیامت میں۔ ایسا نہیں کہ بھائی ہمارے طرف سے کہہ دے کہ نہیں میں دے دیا تھا، اسے آپ جنت میں ڈال دیجیے اللہ تعالیٰ، میں نماز پڑھ رہا تھا نا، میرے چھوٹے بھائی ہیں، اس کو کیا پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ نماز آپ کو خود سے پڑھنی ہے، روزہ آپ کو خود سے رکھنا ہے، مالدار ہیں زکوٰۃ آپ کو خود سے دینا ہے۔
وہاں کل قیامت میں نہیں کہا جائے گا کہ یہ میرے پوتا ہے، یہ میرے بیٹا ہے، یہ میرے بھائی صاحب ہیں، ان کی سفارش ہے، میں بڑا آدمی ہوں، چودھری ہوں، اسے جنت میں ڈال دیجئے۔ نہیں ہوگا ایسا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں عدل و انصاف ہے۔ دنیا میں الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، پیسے کو دیکھ کر، عہدہ کو دیکھ کر پلٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں یہ نہیں چلے گا۔ اللہ کے یہاں غریبی، امیری، حسن، برادری کچھ نہیں۔ اللہ کے یہاں چلے گا کہ آپ دنیا میں کس طریقے سے گزار کر آئے، آپ کے اندر تقوی، پرہیزگاری کتنی ہے، اللہ کے یہاں دیکھا جائے گا۔ آپ نے دنیا کے اندر کیا صرف سارا دن، ساری راتیں نافرمانیاں میں گزار دی؟ آج اگر دنیا میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم من مرضی کر کے وقت گزار دے رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، یہاں اگر آپ گزار دے رہے ہیں، اللہ کے یہاں آپ کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے قربانی کی فضیلت تو دیکھے، حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کرتا ہے تو قربانی کے جانور کے بال کے برابر اس کو نیکیاں دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ قربانی کے بال کو آپ گنتی کر شمار کر سے کتنے بال ہوتے، اب سوچیں کہ اتنے برابر ان کو نیکیاں عطا کی جائے گی۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر ہے کہ جب ہم قربانی کریں گے تو قربانی کے جانور میں سوار ہو کر پلسرات سے گزریں گے، وہ ہماری سواری ہوں گی۔ اس لیے کہا گیا کہ سستے میں مت نکل جائیے، موٹا تگڑا لیجئے، کھلائیے پلائیے۔ آج ہمارے یہاں چلیے مصروفیت ہے تو الگ چیز ہے، کوئی انسان ہے بیچارہ کام میں لگا ہوا ہے، خدمت نہیں کر رہا ہے، الگ چیز ہے، لیکن اگر وقت ہے، خالی ہے، تو جانور کو اپنے سے اگر آپ خدمت کریں گے تو اس میں زیادہ ثواب اور حکم بھی ہے۔ جانوروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حدیث کے اندر ہے کہ بعض جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتے تھے کہ فلاں آدمی ہم پر ظلم کرتا ہے، بتائے تو کوئی ایسا انسان کہ آج ہمارے پاس کوئی شکایت لے کر آتا ہے، کیا ہم عدل و انصاف کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس اگر وہ ہمارے رشتہ دار ہے، جان پہچان ہے تو اس کے حق میں کر دیتے ہیں، لیکن جو بیچارہ غریب ہے، جو بیچارہ کمزور ہے، جس سے کوئی واسطہ نہیں، وہ ہمارے پاس آتا ہے امید لگا کر کہ ہم فلاں شخص کے پاس جا رہے ہیں، فلاں صدر صاحب کے پاس، فلاں نیتا صاحب کے پاس، فلاں عہدہ دار کے پاس، لیکن سنوائی نہیں ہوتی، عدل و انصاف نہیں ہوتا۔ کل قیامت میں ایسے لوگوں کی پوچھ ہوگی۔ نہیں، ہم ایسا نہیں ہے، قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک یہ نہیں پوچھا جائے گا، جب تک تمہیں سوال نہیں کیا جائے گا تمہیں ہم نے حکومت دی تھی، تم نے اس حکومت کو کس طریقے سے کیا، تم نے عدل و انصاف کیا یا نہیں کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس کا پلہ بھاری تھا تم نے اس کے ساتھ اچھائی کی، اور جس کا پلہ بھاری نہیں تھا تم نے اس کے ساتھ برائی کی۔ اس لیے ہمیں جانور خریدنا ہے دیکھ کر، جانور خریدے صحیح سلامت۔ اگر کسی کا کان اگر آدھا کٹا ہوا ہو مت لیجئے، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ ہلکا پھلکا ہے، تھوڑا بہت قربانی درست ہے۔ پونچھ اگر آدھا کٹا ہوا ہے یا اس سے زیادہ قربانی درست نہیں، ہلکا پھلکا کٹا ہے لے لیجئے۔ دانت اگر بہت زیادہ اس کا ٹوٹا ہوا ہے، وہ چارہ نہیں کھا سکتا ہے، ایسے جانور کو مت لیجئے۔ ایسا جانور مت لیجئے بالکل ہڈی نظر آ رہی ہو، گوشت دکھائی نہ دے رہا ہو۔ ایسا نہیں کہ چلو کم قیمت ہے ہم دے کر لے لیے، نہیں، بہترین لے،
پیسہ لگے تو لگے اللہ کے لیے، اگر آپ لگائیں گے ایک مرتبہ تو کیا دقت ہے، اللہ اور دے گا۔ اسی طریقے سے اگر لنگڑا ہو جانور، چوتھا پیر زمین پر رکھ ہی نہ سکتا ہو، ایسے جانور کو نہ لے۔ ہاں اگر چوتھا پیر رکھ کر چلتا ہے تو ایسے جانور کو خریدے۔ اسی طریقے سے اگر جس کی بینائی نہیں ہے اور وہ چل نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا ہے، تو ایسے جانور کو بھی نہ لے۔ صحیح سلامت ہو، عمدہ جانور ہو، خریدے، خوش دلی کے ساتھ کرے، اور ہر چیز کو رعایت کے ساتھ۔ بھارت میں ہے ہم لوگ تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس لیے اطمینان کے ساتھ کرے۔ اگر آپ کو اپنی جگہ میں مناسب نہیں لگتا، آپ دوسری جگہ کروا دیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں رانچی ہی میں کرانا ہے، بریاتو ہی میں کرانا ہے۔ جہاں آپ کو سہولیت لگے، کوئی اچھا انسان مل گیا، چلو بھائی ہم دوسری جگہ جہاں اطمینان سے ہو جائے کرا دے۔ رکس لے کر اور جہاں ضروری سمجھ کر کے ہم کو یہی کرنا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جہاں سہولیت ہو وہاں کرا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ، سنت پر